سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ حجرات شروع کی 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور تقدس کو سمجھانے کے لیے آئیں۔ ان کا ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یقین جانو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا اور ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی حاصل ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس نہ آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ حجرات میں کل 18 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کے ساتھ انٹریکشن، عمل اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط کا، ملنے جلنے کا طریقہ بتایا، آداب بتائے۔ اس صورت کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو ہمارے گھروں میں ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ حضرت جی کی باقاعدہ ایک کتاب ہے سورہ حجرات کے 60 فوائد، تو وہ بھی ہمیں خرید کر حاصل کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی اگر ہم اس صورت کے احکامات کو مان لیں، سمجھ لیں اور عمل کر لیں۔ شان نزول میں کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع ابن معبد کو بنا دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ عقرہ ابن حابس کو بنا دیا جائے۔ اب یہ بات چیت ہونے لگی تو ان دونوں میں آپس میں دلائل ایک دوسرے کو جب دیے، بات چیت ہوئی تو تھوڑی آواز بلند ہو گئی۔ تو اس کے اوپر فوری طور پر یہ بات آئی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو اور خاموش رہو، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اس طرح سے تقدم نہ کرو، تقدمو، نبی سے سبقت نہ لو، ابھی پوچھا نہیں گیا تو ذرا احتیاط رکھو۔ اسی طریقے سے اسی میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہی بنو تمیم کے لوگ جب آپ کے پاس آئے تھے، نبی علیہ السلام اس وقت قیلولے کے لیے اپنے حجرات میں سے کسی حجرے میں تھے، تو یہ لوگ درمیان میں آ گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے آواز دینے لگے، اخرج الینا یا محمد، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس، ہمارے لیے باہر آئیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھا دیا کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ خود ان کے لیے نہ نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے آداب کو بتایا۔ اس صورت کا نام حجرات کیوں رکھا؟ اس صورت کا نام حجرات رکھنے میں علماء نے فرمایا کہ یہ ایک حکمت ہے کہ حجرہ گھر کو کہتے ہیں، ایک چھوٹا کمرہ گھر، کہ انسان اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس صورت کو سمجھ کر عمل کر لے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ اور امہات المومنین مدینہ طیبہ میں 9 تھیں اور 9 حجرے بنے ہوئے تھے، اور ان حجروں کی جو کیفیت تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ دروازہ تھا، اور دروازہ لکڑی وغیرہ کا نہیں تھا، ایک کالے کپڑے کا موٹا سا کپڑا پڑا ہوتا تھا، اونی کپڑا تھا، اس طرح کالا سا کپڑا پڑا ہوتا تھا، دروازہ باقاعدہ نہیں تھا جس کو انسان کنڈی لگا لیتا ہے اور تالا وغیرہ لگا دیتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو اندر داخل ہو کے ایک چھوٹا سا صحن تھا جو تقریباً 7-8 فٹ کے قریب ہوگا، پھر اندر ایک کمرہ تھا تو وہ کمرہ تقریباً لگ بھگ 10 فٹ کے قریب ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہمیں ان حجروں میں جانے کا موقع ملا تو جب ہم ہاتھ رکھتے تھے تو چھت کے اوپر لگ جاتا تھا، چھت اتنی نیچی تھی
اور کھجور کی ٹہنیوں کی وہ چھت بنائی گئی تھی۔ اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے سے حجرات تھے جس میں آقائے دو جہاں، زمین و آسمان میں سب سے عظیم ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی انسانوں میں، وہ ان حجروں میں رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان ان حجروں میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے، 5-10 منٹ تھوڑی دیر سب سے ملاقات ہوتی، سب سے خیر خیریت لیتے، سب کو تسلی دیتے، سب سے ملاقات کرتے، اور اس کے بعد عشاء کے بعد رات کو جس ایک حجرے میں جانا ہوتا تو رات اسی ایک حجرے میں، مخصوص حجرے میں گزارا کرتے تھے۔ باریاں لگی ہوتی تھیں تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام ان حجرات میں وقت گزارا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی آج جہاں قبر مبارک ہے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو جہاں ہم سلام کے لیے پیش ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ام المومنین میں سے ام سلمہ کا یا ام حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اور جہاں قبر مبارک ہے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، اور بالکل پیچھے چلے جائیں جو لوگ وہاں ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، پیچھے والا جو بالکل آخری حجرہ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، اگر حضرت فاطمہ کا ایک اور باقی 9 ملا لیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ کے اوپر یہ 9 نبی علیہ السلام کے گھر تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، ایک کمرہ، ایک چھوٹا صحن، چھوٹا کمرہ، چھوٹا صحن، اس طریقے کے یہ حجرات تھے جہاں آقائے دو جہاں کے سردار نے زندگی گزاری، آقائے دو جہاں نے جو ہے وہ زندگی گزاری، اولین اور آخرین کے جو سردار تھے انہوں نے زندگی گزاری۔ سورہ حجرات میں اگر ہم دیکھیں جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے، مقام بتایا گیا، اور اگلی 4 آیات میں صحابہ کے مقام کو کھولا، اور ایک آیت میں انسانیت کے مقام کے بارے میں بات فرمائی، 3 آیات میں مقام اخوت کو کھولا، اور 5 آیات میں ایمان اور اسلام کے بارے میں بات کی۔ کل 18 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے مخلوق کے ساتھ رابطے کو، معاملے کو، لین دین کو، بات چیت کو، رہن سہن کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اس بیان فرمانے میں بھی اللہ رب العزت نے ہر شخص کی مقام کی بلندی کو سامنے رکھا۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، ان کے بلند مرتبے کی ذکر کی بات ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام کی بات ہوئی، پھر آگے عام مومنین کی بات ہوئی، پھر انسانیت کی بات ہوئی، یعنی ادنا سے لے کے اعلیٰ ترین تک کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے وہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 18 آیات میں کھول کے بتا دی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مقدم نہ کرنے سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ فرمایا امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے، والد سے سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے پیچھے، اگر یہ امام سے مقدم ہو جائے گا، امام ابھی رکوع میں ہے، یہ کھڑا ہو گیا، امام ابھی سجدے میں نہیں گیا، یہ پہلے سے سجدے میں چلا گیا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے امام ہیں۔ جس طرح ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اس کے آگے اگر مقدم ہو جاؤ گے، آگے ہو جاؤ گے تو تمہاری نماز خراب ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پوری زندگی کے امام ہیں، ہر کام میں ان کے پیچھے پیچھے رہنا تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان سے آگے بڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں شریعت کی اتباع کرنا یہ حکم اس میں دیا گیا۔ مثلا خاندان والے کہتے ہیں کہ بینک سے پیسے لے لو سود پہ، شریعت کہتی ہے نہیں لینے، تو اب خاندان کی نہیں ماننی، شریعت کی ماننی ہے۔ خاندان والے کہتے ہیں ہمارے یہاں شادی ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ دودھ پلائی ہے، یہ منہ دکھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسا کچھ نہیں کرنا، تو پھر ہم نے شریعت کی بات کو ماننا ہے۔ جہاں ہم رسم و رواج اور ان چیزوں کے اوپر پڑھے اور اللہ کے حکم کو چھوڑا، ہم وہاں مقدم ہو گئے، شریعت کو آگے، نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے والے ہو گئے۔ اس میں خطرے والی بات ہے، ایمان اور اعمال خراب ہونے والی بات ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تم کسی چیز کو مقدم نہ کرو۔ تو شریعت مقدم ہے رسم اور رواج پر، سنت مقدم ہے بدعات کے اوپر۔ ایک بات اور بھی غور کیجئے، جو کچھ ملتا ہے ہمیں خدا سے ملتا ہے، لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔
ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے، لیکن خود خدا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جو ملتا ہے سے کیا مراد؟ جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے۔ ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ فقط اللہ کی ذات ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ملیں؟ یہ ملیں گے محمد مصطفیٰ سے، یعنی ہر کام کو اگر نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہم ہر کام میں نبی علیہ السلام کا اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائیں گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسی طرح علماء کے آگے تقدم کرنا یہ بھی منع۔ علماء کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کے آگے تقدم کرنا، آگے بڑھنا تو یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح اپنی رائے کو شریعت پر مقدم نہ کریں، اپنی رائے کو شریعت کے اوپر مقدم نہ کریں۔ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ٹی وی پروگرامز میں مختلف اینکر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی سیاستدان بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، بعض دفعہ اور کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی رائے دیتے ہیں شریعت کے اوپر۔ یہ اعمال کو اور ایمان کو تباہ کرنے اور خراب کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ اپنی رائے کو شریعت میں داخل کرنا۔ یہ ان لوگوں کا بنیادی مرض ہے کہ اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا۔ جی میرا یہ خیال ہے، بھئی شریعت کا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، صحابہ سے آگے تابعین، مفسرین، محدثین میں چلا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام سے علماء کرام تک آج موجود ہے۔ ہمیں اگر شریعت کی بات کرنی ہے تو اہل حق مستند علماء سے کرنی ہے، درباری ملاؤں سے نہیں کرنی اور کسی اور آدمی سے نہیں کرنی۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، وہ عورتیں جو سارا سال آدھے ننگے جسموں کے ساتھ ناچتی ہیں، وہ بخاری اور قرآن اور حدیث اور مسلم شریف کی باتیں کرتی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی گناہگار آدمی کا اچھی بات کرنا یہ بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ توبہ کر چکا ہو اور آگے دین پر چلنا چاہتا ہو، اور اس بات سے خود بھی دین پر چلنا چاہتا ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ لانا چاہتا ہو۔ لیکن یہاں مقصد کچھ اور ہے، اس کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت۔ اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، ساری دنیا کے بارے میں، ساری دنیا کے تمام معاملات میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحت کا معاملہ ہے ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وکیل سے نہیں پوچھیں گے۔ کوئی قانونی معاملہ ہے وکیل سے پوچھیں گے، کسان سے نہیں پوچھیں گے۔ کوئی کاشتکاری کا معاملہ ہے تو ہم کسی کسان سے پوچھیں گے، وہ کسی طبیب ڈاکٹر سے تو نہیں پوچھیں گے۔ تو ہم ہر کام میں اس کے ماہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے اسی طرح کا بندہ لیا جائے جو اس کام میں ماہر ہو۔ ایک قرآن اور حدیث ہی ایسی چیز رہ گئی ہے جس سے مرضی پوچھ لو، جس کو مرضی بٹھا لو، جہاں مرضی بٹھا لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا یہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قول اور فعل دونوں صورتوں میں نبی علیہ السلام کے ہم نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اتباع کرنی ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو آگے مت بڑھاؤ۔ یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ جو بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، یہ باہر آ کے جب انہوں نے آواز دی اخرج الینا یا محمد، ہمارے لیے باہر آئیے، تو فرمایا کہ ان کو باہر انتظار کرنا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہیں بیٹھے رہتے کہ جب تک نبی علیہ السلام ان کے لیے نکل کے نہ آتے۔ ان کے لیے خاص یہ بات ہے کہ اگر کسی اور کام سے بھی نکل کر آئے ہیں تب بھی آپ ان کو مت دیکھیں اور ان کی طرف رخ نہ کریں۔ ہاں، جب آپ سے ملنے آئیں تب ہی آپ ان سے بات کریں۔ اس میں علماء کا ادب بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا۔
اور فرمایا بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، یعنی ان کے قلوب میں تقوی کے خلاف کوئی گناہ کی چیز آتی ہی نہیں۔ کمال تقوی کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ کمال تقوی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی گناہ نہیں، احتیاط کی بنا پر چھوڑ دے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کام مجھے کسی گناہ کی طرف لے جائے۔ جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ احتیاط کی وجہ سے بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو یہ جائز ہے، میں اس کو استعمال کروں لیکن آگے کہیں یہ راستہ مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ تو احتیاط کی زندگی گزارنا یہ تقوی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے بتا دیا کہ کسی قول اور فعل میں نبی علیہ السلام سے پیش قدمی نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ کے آگے نہ چلے، کھانے کی مجلس میں شریک ہیں تو کوئی آپ سے پہلے کھانا کھانا شروع نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھنا، اس کو سمجھایا گیا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ علماء اور مشائخ کا بھی یہی اکرام ہے، یہی ان کی عزت اور ادب ہے۔ کیوں کہ یہ ورثۃ الانبیاء میں شامل ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اور فرمایا دنیا میں آفتاب کا طلوع غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر ہو اور افضل ہو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا ادب بھی اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں پہ یہ فرمایا دوسرا ادب مجلس نبی کا ذکر ہوا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو زیادہ بلند کرنا، برابر کرنا، یہ سب منع ہے۔ آواز کو پست رکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد قسم کھا لی کہ میں مرتے دم تک اس طرح بولوں گا آپ سے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کم آواز سے بات کرنا شروع کی کہ کئی مرتبہ یہ کہنا پڑ جاتا کہ بھئی دوبارہ بتائیں، تو صحابہ نے اس کے اوپر فوری طور پر عمل شروع کر دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ جس طرح یہ حکم نبی علیہ السلام کی حیات میں تھا آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا۔ آج بھی اسی طرح واجب ہے اس پر عمل کرنا کہ جو شخص بھی روضہ اقدس پہ جائے، مسجد نبوی شریف میں جائے، نبی علیہ السلام کے سامنے ادب سے کھڑا ہو، انتہائی ہلکی آواز سے آرام کے ساتھ بات کرے، سلام پیش کرے۔ وہاں اونچی آواز سے نعت پڑھنا، بات کرنا، شور کرنا، موبائل کی گھنٹیاں بجنا، یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور سے ہی سلام پیش کر لیا کرتے۔ لوگ کہتے آگے بڑھیں، کہتے ہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو وہاں جانے والوں کو ادب کی بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، بیان کی جا رہی ہوں، اس میں بھی شور کرنا یہ نبی علیہ السلام کے ادب کے خلاف ہے کہ جو کلام ایک موقع تھا آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، آج وہی کلام آپ کے ورثاء علماء کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، تو اس کا ادب کرنا بھی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ تو اسی طرح اکابر علماء کی مجلس میں بھی انسان اونچی آواز سے نہ بولے، اس کا خیال رکھے۔ اچھا یہاں ایک بات یہ ہے، اعمال ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ اعمال تو کفر کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں، یہاں اعمال ضائع ہونے کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی قول، فعل، عمل، کوئی بات ایسی ہو آج بھی جو نبی علیہ السلام کے تکلیف کا ذریعہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، وہ دین سے دور ہوتے ہوتے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے، جو شخص علماء کے خلاف بات کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس کو پھر نیک اعمال کی، نماز کی، روزے کی، اس کو پھر اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ غور کر لیجئے، آج بھی غور کر لیجئے، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، جتنے لوگ بھی علماء کو برا بھلا کہتے ہیں،
یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پاک دامنی ہے، نہ حیا ہے، نہ قرآن مجید کے احکامات کا کوئی ان کو خیال ہے۔ علماء کی بے اکرامی اور بے ادبی کرنے کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عمل کی توفیق نہیں ملتی، یا آہستہ آہستہ بتدریج نیچے چلا جاتا ہے، اور یہاں تک بھی جا سکتا ہے کہ خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اپنے علماء اور اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا بھرپور ادب کیا، اور اسی آیت کی وجہ سے کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، فرماتے ہیں جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز دینے یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا، دروازے کے باہر بیٹھا رہتا، کئی مرتبہ گھنٹوں بیٹھنا پڑتا، میں باہر بیٹھا رہتا۔ جب وہ خود ہی باہر تشریف لاتے تو میں ان سے پوچھتا، وہ آ کے مجھے کہتے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دستک دے کر اطلاع کیوں نہ کر دی؟ میں باہر آ جاتا، آپ کو اندر بلا لیتا، آپ پیغام بھیجتے، میں آپ کے گھر آ جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے ان کو کہ عالم اپنی قوم میں نبی کی مثل ہوا کرتا ہے، اس کی وراثت والا ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ جا کر دستک نہیں دی، بلکہ ان کا انتظار کیا، وہ جب خود ہی باہر تشریف لائیں گے تو میں ملاقات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علماء کا ادب بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر بے ادبی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب انسان عام طور پر غافل ہوتا ہے نا تو اسے اپنے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب انسان عام طور پر غافل ہوتا ہے تو اس کو اپنے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جتنے بھی غافل لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، لیکن ان کے اعمال ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جب دل میں ادب ہوتا ہے تو آواز خود بخود پست ہو جاتی ہے۔ جب دل میں ادب ہوتا ہے، آواز کا پست رکھنا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا، لا تقدموا لا ترفعوا ولا تجہروا۔ پہلا ادب یہ سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، شریعت کو آگے رکھو، خود پیچھے رہو۔ اپنی رائے شریعت میں داخل کی کہ جی میرا یہ خیال ہے، یہ میرا خیال ظاہر کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے تو یہ حق صحابہ کو بھی نہیں دیا۔ دوسرا ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو بلند کرنا یہ بھی منع کر دیا گیا، اور پس آواز کے ساتھ ادب کے ساتھ پکارنا یہ سکھایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو نام لے کے پکارا، یا داود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا، یہ سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو پکارا تو پھر نام لے کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ رب العزت چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک اعزاز کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ پکارا، ڈائریکٹ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کا ادب بھرپور طریقے سے کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور تیسرا ادب، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے جو وارثین ہیں علماء اور مشائخ ان کی بھی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔